حلال میوزک اور حرام میوزک کے سلسلے میں ہمیں بہت سارے سوال آتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم میوزک، میرج، الکوہل اور دوسرے سوالوں کا جواب دیں گے. دوستوں السلام علیکم. سبیل کمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. پچھلے ہفتے ہمارے اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ریلیز ہوا جسے آپ نے بہت سراہا. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. پچھلے ہفتے کے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت سارے کمنٹس کیے جس میں کچھ پازیٹیو بھی تھے اور کچھ نیگیٹیو بھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی. میرا بہترین بھائی وہ ہے کہ جو مجھے میرے عیب ہدیے کے طور پہ پیش کرتا ہے. امید کرتے ہیں کہ سبیل کمنٹ کے اس پروگرام میں آپ اسی طرح سے ہمیں کمنٹ کرتے رہیں گے تاکہ اس میں جو خامیاں ہیں، اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اسے ہم بہتر بنا سکیں، اس پروگرام کو اور امپروو کر سکیں. پچھلے ہفتے دو اہم انسیڈنٹ پیش آئے. سب سے پہلے حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی کے آفیشیل ویب سائٹ سے یہ خبر آئی کہ ان کے پیر کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے. آپ مومنین کرام کی دعاؤں سے اب ان کی طبیعت بہتر ہے اور وہ گھر تشریف لا چکے ہیں. دوسرے یہ کہ تہران کی نماز جمعہ 8 سال کے بعد رہبر انقلاب سید علی خامنائی کی امامت میں منعقد ہوئی. اس نماز جمعہ میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. زہرا رضوی سوال کرتی ہیں کین وی یوز الکوہول پرفیومز، یعنی پرفیومز میں جو الکوہول استعمال ہوتا ہے کیا ہم ایسے پرفیومز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ الکوہل کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت مقدس اسلام نے الکوہل کو دو زاویے سے دیکھتے ہوئے قانون بیان کیا ہے. ایک اس کی خود نجاست کے مد نظر اور طہارت کے پیش نظر، اور دوسرے جو ہے اس کے پینے یا کھانے کے حوالے سے. تو الکوہل کے سلسلے میں شریعت نے بتایا ہے کہ الکوہل بذات خود پاک ہے، نجس نہیں ہے. جب بذات خود پاک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الکوہل کسی اسپرے میں یا کسی کہتے ہیں عطر میں یا کسی دوا میں استعمال کیا جائے اور آپ کے بدن میں یا آپ کے کپڑے پر لباس پہ لگ جائے تو اسے نجس نہیں ہوتا بدن یا کپڑا یا لباس. یعنی ان حالتوں میں اس حالت میں آپ وہ تمام کام انجام دے سکتے ہیں جو طہارت شرط ہے، کیونکہ بدن نجس نہیں ہوا یا لباس نجس نہیں ہوا. تو یہ ہے اس کی نجاست کے بارے میں کہ علماء کا، فقہاء کا، بالخصوص آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے. موجودہ تمام مراجع بھی یہی کہتے ہیں کہ الکوہل پاک ہے، نجس نہیں ہے. رہ گیا سوال اس کے کھانے یا اس کے پینے کا، تو علماء کہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے اس کا چاہے ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، کھانا یا اس کا پینا حرام ہے. ہاں ایک چھوٹ دی ہے، وہ ہے علاج کے حوالے سے ضرورت کے تحت، کہ جیسے بعض سیرپ میں یا بعض دواؤں میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر استعمال اس کا 2% یا اس سے کم 2% یا اس سے کم اس کا استعمال ہو تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کسی بھی اعتبار سے اس کا استعمال شریعت میں کھانے یا پینے کے حوالے سے جائز نہیں ہے، حرام ہے. مولانا موصوف کی مراد الکوہل سے انڈسٹریل الکوہل ہے، لہٰذا وہ الکوہل کی جو پرفیوم وغیرہ میں ہوتا ہے وہ انڈسٹریل الکوہل ہوتا ہے. آپ اسے لگا سکتے ہیں، بلکہ عطر وغیرہ یا پرفیوم کا لگانا سنت رسول ہے، خوشبو کا لگانا سنت رسول ہے، لہٰذا آپ خوشبو کو لگائیے. بعض لوگ ماہ رمضان میں خوشبو نہیں لگاتے ہیں تو ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ خوشبو لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. مبین علی سوال کرتے ہیں کیا واجب نماز کے قنوت میں دنیائی حاجت طلب کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر روزی میں اضافہ، اولاد کے لیے یا قرض کی ادائیگی وغیرہ؟ اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق نماز میں انسان کوئی بھی ذکر یا دعا پڑھ سکتا ہے. ذکر اور دعا میں ظاہر سی بات ہے اخروی دعا بھی شامل ہے اور دنیاوی حاجت اور دنیاوی دعا وغیرہ بھی شامل ہے. لیکن بس اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ نماز میں، نماز واجب میں، نماز مستحب کوئی بھی نماز ہو، یہ ذکر اور دعا عربی میں ہونا چاہیے. لیکن اگر عربی میں نہیں پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے کوئی دعا یا کوئی ذکر عربی میں پڑھے، مثال کے طور پر صلوات پڑھ لے، اس کے بعد وہ کسی دوسری زبان میں اپنی دعا کو اور اپنی حاجت کو وہ قنوت میں طلب کر سکتا ہے. مبین علی بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حلال روزی کما رہے ہیں، اس کی وسعت رزق کے لیے آپ اگر خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، اولاد نرینہ، ایک صالح اولاد آپ خدا سے چاہ رہے ہیں، تو یا اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ قرض کی ادائیگی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا جو ہے دنیاوی دعائیں نہیں ہیں، یہ بھی آخرت کی دعائیں ہیں. روایتوں میں آیا ہے الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کما رہے ہیں تو یہ بھی گویا آخرت کا ہی کام انجام دے رہے ہیں. محمد سلطان بھائی کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں پلیز کبھی ان لوگوں کا بھی انٹرویو دکھائیں جن لوگوں نے گراس روٹ سے رائز کر بزنس امپائرز بنائیں، اور آنیسٹ انٹرویو دکھائیں. ہم لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے دنیاوی معاملے میں آگے جانے کے لیے. اگر سب مولوی بن جائیں گے تو کیا ہوگا؟ محمد سلطان بھائی، میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. امام زمانہ بھی یہی چاہتے ہیں ہم بلند حوصلے و ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں، مسلسل کامیابی حاصل کریں، ترقی حاصل کریں. یہی وجہ ہے کہ کچھ زائرین جب آغا سیستانی سے ملنے جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے آیت اللہ سیستانی ہندوستان کے شیعوں کو ایک پیغام دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے شیعوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور قدرت مند بنیں. قدرت مند چاہے تعلیم کے لحاظ سے ہو، چاہے اقتصاد و اکنامکس کے حوالے سے. اس سلسلے میں ہماری کچھ ویڈیوز ہیں جسے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیرلا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ ہوتا ہے جو چھٹی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے. اس کا تعلق غریب گھرانے سے تھا
اس کا بچپن سخت اور دشوار حالات میں گزرتا ہے۔ اس کے والد قلی تھے جو روز کی مزدوری سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، لیکن فیل ہونے کے باوجود وہ بچہ اپنی لائف کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے اور بلند ہمت اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور انجینئرنگ کے انٹرنس ایگزام میں اسٹیٹ لیول پر 63rd رینک حاصل کر کے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کرتا ہے اور IIM سے اپنا MBA مکمل کرتا ہے۔ وہی بچہ اپنی محنت و لگن سے ID فریش کے نام سے ایک کمپنی کھولتا ہے، آج جس کمپنی کی قیمت 600 کروڑ روپے ہے۔ ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے ان کی لنک کو ضرور کلک کریں گے اور خود بھی دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ آصف علی بھائی سوال کرتے ہیں، اگر انسان غسل جنابت میں ہو تو کیا اس دوران وہ کھانا کھا سکتا ہے یا کھانا بنا سکتا ہے؟ حالت جنابت میں جو چیزیں مکروہ ہیں اس میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے، مگر یہ کہ کھا سکتے ہیں، مکروہ ہے، اور اگر وضو کر لے تو اس صورت میں یہ کراہت بھی ہٹ جاتی ہے اور کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کھانا وغیرہ بنانے کے لیے بھی کوئی مشکل، کوئی ایراد نہیں ہے، اس میں انسان حالت جنابت میں کھانا وغیرہ بھی بنا سکتا ہے۔ سجاد رضا کمنٹ کرتے ہیں، سبیل میڈیا آپ کون سا میوزک استعمال کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں؟ کیا یہ حلال ہے؟ ود آل ڈیو ریسپیکٹس۔ میوزک حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مختار نامہ یا اسی طرح سے دوسرے سیریل جو اسلامی ہیں جیسے امام علی ہیں، جیسے اصحاب کہف، مریم مقدس، ان سب میں آپ دیکھیں کہ میوزک کا استعمال ہوا ہے۔ حلال اور حرام میوزک کی کرائٹیریا کو سمجھنے کے لیے ہم نے الگ سے ایک ویڈیو بنایا ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کریں اور اسے ضرور دیکھیں۔ ابن رضا بھائی ایک کمنٹ کرتے ہیں جس میں وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا چینل بہت دیر سے دیکھا لیکن کافی خوش ہوئے، اور اپنی زندگی کے واقعات کو بیان کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے جلدی شادی کی اور جلدی شادی کرنے کی وجہ سے خدا نے ان کے رزق میں اضافہ کیا، اور جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں جلدی شادی کریں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی خدا نے صاف صاف یہ پیغام دے دیا ہے کہ شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے جو ہے تم اپنے رزق کو حاصل کر سکتے ہو، اور جو فقیر ہوتا ہے اس کو خدا غنی کر دیتا ہے اپنے فضل سے۔ اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے سے تم رزق کو حاصل کرو۔ تو یہ واضح پیغام ہے مومنین کے لیے کہ وہ خوفزدہ نہ ہو شادی کے سلسلے میں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو لگژریس لائف کا تصور کرتے ہیں شادی کے بعد اور آرام اور آسائش اور تمام چیزوں کے ساتھ، یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام نے سمپل لائف کی دعوت دی ہے، سمپلسٹی کی دعوت دی ہے۔ ابن رضا بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا، اور آج آپ جس کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو اس سے بھی دوسرے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ ممکن ہے کوئی برادر، کوئی جوان آپ کے اس کمنٹ کو پڑھ کے وہ بھی ہمت کرے اور ایک صحیح فیصلہ لے سکے۔ اسپاؤس سلیکشن کے سلسلے میں ہماری پوری ایک سیریز ہے۔ ایک شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے ہمسر کا انتخاب کریں۔ اس سلسلے میں آپ ہماری اس سیریز کو دیکھیے، آپ کے لیے بہت مفید اور مددگار ثابت ہوگی۔ اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کارڈ پہ آپ کلک کر سکتے ہیں اور پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ سید احتشام امام کہتے ہیں Our leaders have surely shown us path of leading a life full of peace and happiness. Thank you to my leaders. Love you آیت اللہ خامنائی and آیت اللہ سیستانی۔ واقعاً خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں ان جیسے قائد اور رہبر عطا کیے ہیں۔ آپ تاریخ کو دیکھ لیں، 1100 ساڑھے 1100 سال ہو گیا، لیکن ہر مذہب میں ان کے علماء پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، ان کے دامن کو داغدار پایا گیا ہے، لیکن ہمارا ایک مذہب ایسا ہے کہ جہاں 1150 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہمارے مذہب کے قائد اور جو مراجع ہیں ان کا دامن پوری طرح سے پاک و صاف ہے۔ دشمن اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے مراجوں سے وابستہ رہیں گے ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا آج دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ ہمارے جوانوں کو ان مراجوں سے دور کر دیا جائے۔ محمد فیض البھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ڈیسیجن میکنگ کے پاور کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم صحیح فیصلے لے سکیں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو سکیں۔
مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد بازی سے انسان کے راستے میں لغزشیں آتی ہیں، غلطیاں آتی ہیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ کسی بھی ڈیسیجن کو لینے سے پہلے انسان سوچ وچار کرے، تفکر اور تعقل کرے، ڈیسیجن کے حوالے سے سوچے، ایک اپنے لیے مقصد بنائے اور مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ کو ملا کر رکھے، جس مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اور پاسبل راستے جو ہیں ان کو بھی اینالائز کرے اور ہر راستے کے آؤٹ کمز اور کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عاقبت اندیشی کرے، وہ دور اندیشی کرے، ایک چیز کے انجام کو سوچتے ہوئے اس کا فیصلہ کرے۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ انسان اگر خود اپنی سوچ وچار سے کسی نتیجے تک کے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو جس شخص کے پاس اس فیلڈ کی مہارت ہے اور علم ہے اس سے جا کر پوچھے اور مشورہ کرے۔ اگر انسان مشورہ کرتا ہے تو مشورے سے بہت اچھا راستہ اور اچھا نتیجہ نکل کے اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر آپ اپنے اصحاب سے مشاورہ کیجئے اور ان سے مشورت کیجئے۔ اور چوتھا قدم یہ ہے کہ انسان فیصلہ جب کر رہا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو۔ جب انسان فیصلہ کر لے تو پھر بھی پاسبل ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو لہٰذا ایسی ذات پر ریلائی کرے کہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے فیصلہ کرے۔ مولانا نے بہت ہی کم وقت میں کافی اور شافی جواب بتا دیا۔ ان کے جواب میں 4 اہم پوائنٹ تھے کہ جس کو میں خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے، دوسرا ہے کہ اس کام کے سلسلے میں غور و فکر کرے، تعقل سے کام لے، اس کی عاقبت کے بارے میں سوچے، دور اندیشی سے کام لے، تیسرا یہ کہ اس فیلڈ کے ماہرین اور ایکسپرٹ سے مشورہ کرے، اور چوتھے یہ کہ جب فیصلہ کر لیا ہے تو اب خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں سوال پوچھیں، تو آپ یا تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے اس نمبر پہ وائس میسج یا ویڈیو میسج کی شکل میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ ظاہر ہے سوال بہت آتے ہیں اور ہم سب کو تو اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا سلیکٹڈ سوالوں کو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جو سوال رہ جاتے ہیں اس کا جواب ہماری ریسرچ ٹیم اسی کمنٹ میں رپلائی کر دے گی۔ امید کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، التماس دعا۔